یا امام زمان یا امام، آپ کے انتظار میں میری آنکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جب امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر احسان کریں کہ جنہیں اس زمین میں کمزور کیا گیا، ہم انہیں امام قرار دے رہے ہیں اور ہم انہیں وارث قرار دے رہے ہیں۔ جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک رات امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی جان آپ یہیں قیام فرمائیں کیونکہ آج رات حجت خدا آنے والے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ جناب نرجس کے ہاں تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے۔ میں ساری رات اس گھر میں گزارا، جب سحری کا وقت ہوا تو نماز شب کے لیے اٹھی تو میرے ساتھ جناب نرجس بھی اٹھی۔ اسی عالم میں میرے دل میں پیدا ہوا کہ شاید ابھی تک کوئی آثار نہیں، تو امام عسکری نے جواب دیا، پھوپھی جان شک نہ کیجیے، ابھی حجت خدا آنے والے ہیں۔ یعنی ظاہر ہوا کہ امام وقت اپنی پھوپھی کے دل کی بات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، معصوم کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ کیا دیکھا کہ اتنے میں ایک نورانی بچہ عالم نور کے اندر سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی وحدانیت کی، رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے اور یہ آیت تلاوت فرما رہا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ آؤ دنیا والے جو کہتے ہو کہ ہم اور تمہارے اندر کوئی فرق نہیں، کہ نبی اور آل نبی اور ہم میں کوئی فرق نہیں، نبی اور آل نبی وہ ہے کہ جو آتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، وہ عالم پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا امام زمانہ نے جب یہ تلاوت کی تو جناب حکیمہ امام وقت امام عسکری علیہ السلام کے پاس امام العصر کو، صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو لے کے آتی ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ کچھ پرندے ہیں جو متبرک ہو رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے جسم مبارک سے۔ تو جناب حکیمہ نے پوچھا، مولا یہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ عام پرندے نہیں، یہ تو فرشتے متبرک ہو رہے ہیں۔ لہذا جن ہستیوں کی آمد کے اوپر خود فرشتے آ جاتے ہیں مبارکباد دینے، کبھی فطرس کی شکل میں شفا لینے آ جاتے ہیں۔ انبیاء اور ائمہ میں فرق تو یہی ہے کہ اگر نبی نوح علیہ السلام کا جسم زخمی ہو جائے تو فرشتہ پر آ کے مس کرتا ہے تو ان کو شفا ملتی ہے، اگر فرشتے پہ اتر کے اولا یہ کوئی مشکل ہو جائے تو امام کے جسم سے آ کے مس ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے جسم سے مس ہونے سے شفا ملتی ہے، شفا من اللہ ہے، لیکن اگر ان کے جسم سے کوئی تربت بھی مس ہو جائے وہ عام خاک نہیں رہتی بلکہ خاک شفا بن جاتی ہے۔ اور جناب حکیمہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ امام زمانہ کے دائیں بازو کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ وآخر دعوانا یا امام زمان یا امام۔